کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تقلید کسی امام مجتہد کے قول کو دلیل و حجت کا مطالبہ کیے بغیر قبول کر لینا اور اس پر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ غیر مجتہد پر مجتہد امام کی تقلید لازم و ضروری ہے، لیکن جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو اس کو براہ راست قرآن، سنت، اجماع و قیاس سے مسائل کا استنباط کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیا نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم کے کلمات، اس میں اطیعوا الگ سے ذکر فرمایا اور رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ الگ سے ذکر فرمایا، لیکن اولی الامر اس میں لفظ اطیعوا کو الگ اور مستقل طور پر ذکر نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت تب ہی کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، اور اگر اللہ رسول کے احکام کے مخالف ہو تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ اولی الامر سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں مفسرین کی دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض اس سے حکمران مراد لیتے ہیں کہ حکمران ہی اولی الامر ہیں، اور بعض مفسرین اس سے فقہا، مجتہدین، علماء مراد لیتے ہیں۔ دوسری تفسیر زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ حکمران بھی امور شرعیہ میں اور امور سلطنت بلکہ ہر طرح کے معاملات میں علماء اور فقہا کے تابع اور ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر دور میں حکمران ہر معاملات میں علماء، فقہا کے اور مجتہدین کے محتاج رہے ہیں۔ لہذا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ علماء فقہا ہی امیر الامراء ہیں، اس لیے کہ ان کا حکم سلاطین، حکمران بھی ماننے کو مجبور ہیں۔ اور صاحبان امر یہ علماء، فقہا، مجتہدین ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا، جن کی اتباع کا، جن کے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ کسی امام مجتہد کی تقلید کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس بارے میں مختلف مفسرین نے اپنی آراء ذکر کی ہیں۔ در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال طاعۃ الرسول اتباع الکتاب والسنہ، اطاعت رسول سے مراد کتاب و سنت کی اتباع ہے۔ واولی الامر منکم، قال اولی الفقہ والعلم، اولی الامر سے مراد اہل فقہ اور اہل علم ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے کہ اولی الامر سے مراد فقہا اور مجتہدین ہیں، اہل علم، علماء ہیں۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ هُمُ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ، در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 538 پر فرمایا کہ اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں جن کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں
آپ نے درسگاہ قائم کی اور اپنے شاگرد پیدا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ایک درسگاہ قائم کی اور اس میں اپنے شاگرد پیدا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو مسکن بنایا اور مکہ مشرفہ میں آپ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ تو گویا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، جس میں آگے پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی دنیا میں ظاہر ہوئیں اور آپ نے فقہ و فتویٰ کا کام کیا، درجہ اجتہاد پر پہنچے اور فقہ کو مدون کیا اور مرتب کیا، باقاعدہ طور پہ اپنے شاگرد تیار کر کے جنہوں نے فقہ حنفی کو آگے کتابی صورت میں لکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ تو لہٰذا یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اصحاب ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض لیا اور تابعین سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شاگرد ہیں حضرت امام حماد کے، حضرت امام حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے، اور حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو لہٰذا ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اہل فقہ اور اہل علم فقہا مجتہدین کی پیروی کریں۔ تو لہٰذا اسی فقہا اور مجتہدین کی پیروی کا نام تقلید ہے، اور یہ عین قرآن و سنت کا منشا ہے کہ ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بلکہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر یعنی اہل فقہ اور اہل علم سے سوال کرو۔ تو عام آدمی جس کے پاس نہ تو استنباط اور نہ ہی اجتہاد کا ملکہ ہے اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ علم جانتا ہے کہ ہر وقت قرآن و حدیث کا ذخیرہ ان کے پیش نظر ہو، اقوال صحابہ، اجماع امت اور اجتہاد اور قیاس کا بھی ملکہ موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورتوں میں اس پر تقلید لازم ہو جاتی ہے، اور اسی پر 1450 سال سے تابعین، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد اتباع التابعین اور بعد والے ادوار میں سارے لوگ فقہ و فتویٰ کا کام نہیں کرتے تھے، نہ ہی اجتہاد و قیاس کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ دینی امور کے اندر کسی امام مجتہد کی پیروی کرتے تھے۔ اس لیے امام شافعی کے مقلد شافعی کہلائے، امام ابو حنیفہ کے مقلد حنفی کہلائے، امام مالک کے پیروی کرنے والے مالکی کہلائے، اور امام احمد بن حنبل کے فقہ و اجتہاد پر عمل کرنے والے حنبلی کہلائے۔ اسی پر آج تک امت چلی آ رہی ہے۔